اہل زمین پر شیطان کا راج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے پوری قوم کو کفر و شرک میں مبتلا کر دیا۔ گھر بت گدے بن چکے ہیں اور 5 بتوں کو اپنا معبود تصور کر لیا گیا ہے۔ انہی 5 بتوں کو انہوں نے مشکل کشا اور حاجی روا ٹھہرا رکھا ہے۔ قرآن کریم نے ان بتوں کے نام ود، سوا، یعوق اور نصر بتائے ہیں۔ لوگ انبیاء سابقین علیہ السلام یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت سیس علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر بلا چکے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تو ان کی بڑھتی ہوئی کافرانہ حرکتوں کے سبب ان سے جہاد بھی کیا تھا، جس کا وقتی طور پر فائدہ بھی ہوا اور لوگ واپس دین حق کی جانب پلٹے، لیکن اب تو اس بات کو بھی سینکڑوں سال گزر چکے ہیں۔ اولاد آدم علیہ السلام کی نافرمانیوں اور شیطان کی مکاری و یاری نے پورا ارض کو کفر و شرک، برائی اور بے حیائی کی غلاستوں سے بھر دیا ہے۔ ابلیس اپنی کارکردگی پر بہت خوش ہے اور ادھر آسمان میں فرشتے اہل زمین کی مدہوش حالت اور شیطان کی کامیابی اور اس کے مکر و فریب پر حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ ان کی نگاہیں بار بار بیت المعمور کی جانب اٹھتی ہیں اور وہ منتظر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب ان کی تباہی و بربادی کا حکم نازل فرمائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے تو بڑی حکمت کے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب اس کی نافرمانیاں اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو وہ نبی مبعوث فرماتا ہے، اور اگر قوم نبی کی باتوں کو بھی نہ مانے تو قہر الہی نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم ہی میں سے ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ بتائیں گے اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی ہم آپ کو اس کلپ میں بتائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو کلپ کو پوری توجہ کے ساتھ اور مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ معزز ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، مگر ان کی بد نصیب قوم ایمان نہیں لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیق کو تذلیل کرتی رہی اور قسم قسم کی اذیتوں اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرماتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، توحید کو ماننے اور شرک کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر آپ اپنے واعظ و نصیحت اور دین کی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ اس انکار و تکذیب اور دھمکیوں کے ساتھ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ جملے بھی کہنے لگے کہ یہ پاگل ہیں، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہوئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ چنانچہ 100 برس میں آپ نے لگاتے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنا لی۔ ان میں 3 درجے تھے، نچلے طبقے میں درندے پرندے اور حشرات الارض وغیرہ، اور درمیانی طبقے میں چوپاہے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود آپ اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح علیہ السلام، اب تو آپ بڑے ہی بن گئے ہیں، حالانکہ پہلے آپ کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح، اس خشک زمین پر آپ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کی ہلاکت کا وقت آ گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تندور میں پانی جوش مارتا دیکھو تو سمجھ لینا کہ عذاب کے نزول کا وقت آ پہنچا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ کے یہ کل 7 افراد تھے، اور وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے یہ کل 80 افراد تھے۔ صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آسمان پر زبردست بارش برسی، اور یہ لگاتار 40 دن داد برستی رہی۔ پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان اور ایک بیوی کافرہ تھی، یہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے آقا حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کو اس کی نافرمانیوں کے سبب طوفان بادبان کے ذریعے غرق کر دیا تھا۔ کوئی جاندار شے باقی نہیں بچی، کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے سوا ہر چیز نیست و نابود ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آسمان تھم گیا اور پانی خشک ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہے اتر آؤ۔ سورہ ہود 48۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک نئی بستی بسا کر از سر نو جاری و ساری کیا، اس لیے آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جو ہم نے آپ کو بتایا، آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ مزید ناظرین، ایسے معلوماتی اسلامک کلپس دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ناظرین آپ اسی طرح کا مفید مواد دیکھتے رہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔